تحويلا. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. سبحان الله سبحان الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. سبحان الله. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله الله الله. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله بہت خوب. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله سبحان الله. بہت خوب ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله. بے شک. إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
سبحان اللہ. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. بلال صاحب پڑھے نعت. صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ. ارے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کرے تمام بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لگی ہے روزائے پرنور پر میری تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے کرے تمام بھی. تمہاری یاد کو سبحان اللہ. کیسے یہی تو ایک سہارا وسیلہ ہے زندگی کے لیے.
یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے نور باری حجاب میں ہے کرے تمام صلی اللہ علیہ حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے سبحان اللہ دو سبحان اللہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشمے والا ہے سوزش عشق کے چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کیا بات بہت خوب انہی کی بو مایہ سمر ہے سبحان اللہ انہی کا جلوہ چمن چمر ہے کیا بات سبحان اللہ انہی کی بو مایہ سمر ہے انہی کا جلوہ چمن چمر ہے انہی سے گلشن مہک رہے سبحان اللہ انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جلی ہے سوز جگر سے جا تک ہے طالب جلوائے مبارک ہے جا ہے طالب جلوائے مبارک دکھا دو وہ لب کے آب ہے وہاں کا لطف جن کے خطاب میں ہے دکھا دو وہ لب کے آب ہے وہاں کا لطف جن کے خطاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر اللہ 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 نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی نہ کوئی
یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. کیا بات، سبحان اللہ. خدا قہار ہے غضب پر، اللہ اللہ. کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، اللہ اللہ اللہ. بچا لو آ کر شفیع محشر. شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا کیا بات. ملا کے جس کے کھلے ہیں کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم ایسا، کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ، کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. سبحان اللہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ لیم بے قدر کو نا شرما، لیم بے قدر کو نا شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کیا بات. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. الفاتحہ. الحمدللہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول. لا حول ولا قوة الا باللہ. مسلسل اپنے منہ میں پڑھتے جائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ.
العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خالد صاحب، حسبنا اللہ۔ سینٹر میں نہیں کھا سکتا کیا؟ چلے گا سینٹر میں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ نعم المولا و نعم النصیر حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا یا عظیم یا عظیم۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص توفیق سے ہمارا یہ ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک موقع ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب کو اللہ نے یہ اس ہفتے میں پھر توفیق دی، اور زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع آیا کہ ہمیں اللہ اپنے عظیم بندوں کے عظیم کلام سے مستفید فرمانے لگا ہے، جو کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی پہچان کی طرف، جو ہماری اصل زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کا بندوبست کریں، اس پہ محنت کریں، کوشش کریں. جب اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اس سے صرف دنیاوی کوشش مراد نہیں ہے، اس سے اس کی روحانی کوشش بھی مراد ہے. اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ جس قدر اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا ہی ملے گا، آپ کو اتنی ہی برکت مل جائے گی جتنی آپ کوشش کریں گے. تو میں آپ کو اس آیت کی ایک خاص جہت سے، ایک خاص رخ سے، یا اس آیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید ہے ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کمال یہ کیا کہ بندے کو یہ خوشخبری دیا اس آیت کے ذریعے کہ رزلٹ ملنا اور نتیجہ ملنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی کی دلیل صرف کوشش کرنا ہے. اور اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے، اس میں جو لل کا لفظ ہے نا، اس آیت میں جو لام کے نیچے زیر اور پھر آگے لام ہے، لیسا لل، جو لل ہے نا، تمہارے لیے، تمہارے واسطے، تمہارے پاس، تمہارے قریب، تمہاری جیب میں، تمہارے اندر، تمہارے قرب میں، یا تم جس کے مالک ہو، وہ وہی ہے جس کی تم نے کوشش کر لی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جتنی تم نے کوشش کر لی ہے تم اتنے اس کے مالک ہو گئے ہو. تمہیں اس کا اتنا ہم جزا کا حصہ ضرور دے دیں گے. یہ کمال نہیں ہو گیا؟ بولیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی دیکھو کوشش کرو گے جتنا رزلٹ ہوگا، جتنی برکت ملے گی، بس وہی ہے تمہارے لیے. یعنی برکت نتیجے کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم تم سے میکسیمم کوشش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بس. اور ہماری طرف سے ضمانت ہے تمہاری اس کوشش پہ ہی تمہارا انعام ہے. تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولایت کا کون سا درجہ ملا، ولایت کے کس مقام تک پہنچا، کون سی جو ہے وہ منزل ملی، کس منزل پہ کھڑا ہوں، کس منزل پہ نہیں ہوں، کس پہ منزل سے گزر چکا ہوں. یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنی کوشش کا لیول دیکھ لو، بس اسی کے مطابق ہم تمہیں ضرور عطا کر دیں گے. تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک یونیورسل رول ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. انسان بہت بڑی بے وقوفی کر بیٹھتا ہے. وہ بے وقوفی یہ کرتا ہے کہ وہ نتیجہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید دیکھیں اتنے سال ہو گئے، کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں ملا، کوئی رزلٹ کوئی نہیں آیا، اتنے دن ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، کچھ نہیں پایا. تو وہ رزلٹ دیکھ رہا ہے. اللہ
کا اصول رزلٹ ہے ہی نہیں. اللہ کا اصول کوشش ہے. تمہیں کوشش کرنی ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، ریگارڈلیس اس بات کے کہ تمہیں اس کا کیا عوض ملنے والا ہے. اس بات کی کوئی ضمانت نہیں. تو آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے، کہ آپ اپنی کوشش کا لیول وہی لے جائیں جو حضور غوث اعظم نے کی تھی. آپ حضور غوث اعظم جیسی کوشش کا لیول لے جائیں. آپ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کا لیول لے جائیں. آپ یہ لیول لے جائیں جتنی حضور سیدنا جنید بغدادی نے کی تھی. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں سارے معیار، ساری مقداریں ریکارڈڈ ہیں. اس نے ہر شے ریکارڈ کی ہوئی ہے. کس نے کتنی کوشش کی تھی، کہاں تک کی تھی، کتنی اس نے جان ماری تھی. اب آپ کو کیا پتا ہو کہ آپ کی کوشش کا لیول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو چکا ہو. آپ تو نہیں نہ جانتے. بولیے، یہ سٹینڈرڈ اور یہ مقدار تو اللہ کے پاس محفوظ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی محنت فرمائی تھی. ہو سکتا ہے آپ کرتے کرتے اس لیول تک جا پہنچے اور کل حشر کے دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کرم مل جائے. تو آپ حیران ہو، حضور یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. کہا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کوشش آپ نے کی تھی، ماپ ہم رہے تھے، پیمانہ ہمارے پاس تھا. میری بات سمجھیں آپ؟ وہ پیمانہ ہمارے پاس تھا. ہاں، آپ کی کوشش وہاں تک پہنچ گئی. ہم جنید بغدادی کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں آپ. آ جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ ان کے ایکول ہو گئے. تو اللہ توفیق دے. آمین کہو. جسٹ کیپ ٹرائنگ. بس لگے رہیں، کوشش جاری رکھیں، کیونکہ قرآن واضح ہے، لیس للانسان الا ما سعی. تم اتنا ہی لے لو گے جتنی تم کوشش کرو گے. تو جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا رزلٹ کیا آئے گا، آخر میں فائدہ کیا ہوگا، آخر میں اس کام کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہونے والا ہے. وہ فائدے پہ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فائدہ کا معاملہ میں یہاں دنیا میں کھول دوں تو تم ساری زندگی مسلح سے سر نہ اٹھاؤ. فائدہ بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ ایک ایک سجدے کے، ایک ایک سبحان ربی الاعلیٰ پہ میں چاہوں تو پوری جنت عطا کر دوں. میری طرف سے کیا کمی. تو اس لیے جب انسان ایسا سوچ لیتا ہے کہ اس کے سامنے صرف کوشش ہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کیوں نہ رج کے کی جائے، کیوں نہ پوری طرح کی جائے. اور ایک دفعہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بات جائے کہ کوئی تھا جس نے کوشش کی، جس نے محنت کی. تو آپ سب اس تصور کو سمجھ جائیں. انشاءاللہ کہہ دیں ذرا. ٹھیک ہے جی. رزلٹس کو دیکھنا مناسب نہیں، اور نہ ہی اس سے کبھی کوئی سروکار ہوتا ہے. دیکھیں حضور سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال سامنے رکھتا ہوں. کوشش میں کوئی کمی تھی؟ بولیے. 950 سال 80 لوگ مسلمان ہوئے. کیا مطلب رزلٹ پہ جائیں گے یا کوشش پہ جائیں گے؟ بول دو. رزلٹ کیا ہے؟ 80 لوگ. کوئی ہے گنتی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ معاف فرمائے فیل ہو گئے. کیا فیل تھے آپ؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا سرخرو نہیں ہیں؟ 80 پیپل اونلی. 80 لوگ لے کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے سیدنا نوح. کیا کریں گے؟ بعض ایسے نبی آئے کہ ان کا کلمہ صرف 2 لوگوں نے پڑھا. بعض ایسے آئے کہ ان کا 1 کلمہ پڑھنے والا تھا. بعض ایسے آئے کہ ان کا کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکا. ہاں جی، کوئی ایک بھی کلمہ گو ساتھ نہیں ملا سکے. تو کیا مطلب؟ اللہ معاف فرمائے کوشش میں کمی تھی کیا؟ یہی وجہ ہے، ذرا اٹھائیں ان کو، جو اٹھا دیں ذرا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رزلٹ پہ رکھا ہی نہیں ہے. رزلٹ پہ نہیں رکھا، تمہاری کوشش پہ. بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، وہاں آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں پھل بہت اچھا آتا ہے. بعض زمینیں زرخیز نہیں ہوتی، آپ بہت محنت کرتے ہیں کچھ بھی خاص نہیں لے پاتے. تو یہ تو زمین پہ منحصر ہے. اب ایک کسان اگر ایسی زمین کے اوپر پھل چلا رہا ہے جو زرخیز ہی نہیں ہے
تو اس کی کوشش پہ تو کوئی شک نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے زمین اس کو زرخیز نہ ملی ہو، تو اب اس کی کوشش ضائع ہو جائے، تو اللہ کبھی بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو وہ اجر کس بات پہ ہے؟ بولو ذرا. کوشش پہ. تمہاری کوشش کتنی ہے، اجر اسی کے اوپر رکھا گیا ہے، رزلٹ پہ اجر نہیں ہے. تو اللہ کرے سمجھ آئے، آپ اس کو اپنی روح میں اتار سکیں اس اصول کو، اور ساری زندگی جب بھی اب نماز، روزہ، نیکی، سجدہ، درود، سلام، قرآن تلاوت، محنت، کوشش، شیخ کے پاس آنا جانا، یہ دروس، یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہوں تو آپ یہ اصول کے ساتھ کریں ان چیزوں کو. سمجھ آئی بات؟ ملا کہ یہ حاصل کی ہو رہا ہے، کب آئے گا، مجھے تو کچھ نہیں فیل ہوتا، اندر تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ فضول باتیں ہیں. ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں حاصل کہ آپ اس کی وجہ سے وہ نیک عمل چھوڑ دیں. اس لیے کہ تمہیں تو رزلٹ کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کوشش کا. اور دیکھیے کتنا پیارا اصول ہے، قرآن نہیں دیا، کمال کر دیا. ابھی آج کی صاحب ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، صبح سے آج ہم دونوں راہی ہیں، مسافر ہیں، صبح سے آج ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ انہیں برکت دے. اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے صرف ایک ہمارے لیے قرآن میں اپنی طرف آنے کا جو رول دیا ہے وہ ایک ہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. یہ نہیں کہا کہ آگے جفا مار لو مجھے. کہیں پہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، تم دوڑو میری طرف، آگے میں کھڑا ہوں یا موجود ہوں، آؤ مجھے مل لو آگے. ایسا تو نہیں کہا. بولو کیا کہا؟ دوڑو. تو دوڑو مطلب دوڑتے رہو. دوڑو مطلب دوڑتے رہو، کنٹینیوس. تمہارا کام دوڑنا ہے. تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ اچھا اب حضرت صاحب اللہ ہے کہ تھے کنا کو دوڑا اور واپس چلے جاؤ. تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. سمجھ آ رہی بات؟ تو جب آپ اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کی سوچ اور شعور کا لیول یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور آپ اس کو اندر تک سمجھ جاتے ہیں کہ میری کوشش اور میرے بھاگنے کا صرف کہا گیا، آگے سیٹی بجا دی ہے میرے رب نے، فَفِرُّوا، بھاگو. ایک تو اس میں یہ معنی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری ذات کسی جگہ جا کے مل جائے گی. اور مجدد الفسانی حضور شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. فرمایا کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ تک جاتے ہو جہاں اللہ کی بارگاہ کی تمام برکتیں ختم ہونے کو آتی ہیں، تو اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ کو پانا ممکن ہی نہیں ہے، اور کبھی وہ نہیں پایا جا سکتا، اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کا حصول نہیں ہو سکتا. اچھا غور سے سمجھیے گا، حصول نہیں ہو سکتا، وصول ہو سکتا ہے. اوہو بولیے، وصل، اس کا قرب، اس کی قربت ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. اگر حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہو تو اپنی اصلاح کرو، اپنے کانسیپٹس ٹھیک کرو. یہ حاصل ہونے والا معاملہ نہیں. ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے انہیں سمجھ آئے. کن کے ساتھ ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. جی کون؟ اچھا ماشاءاللہ، سعادت ہے بڑی. تو بیٹا ذرا سنتے رہنا ابھی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے بعد میں مجھ سے پوچھ لینا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نے مشکل کر دی ان کے لیے، تو مشکل ہو جانی. اس لیے یہ جو ہے یہ حصول نہیں ہو سکتا. بولیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وصول ہو سکتا ہے، حصول نہیں ہو سکتا. حاصل کرنا اسے ممکن ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کو جب حاصل کر لیتے ہیں تو مین وہ آپ کی جورسڈکشن میں آ گئی، وہ آپ کی حدود کے اندر آ گئی نا، تب حاصل ہوئی. میں نے اس موبائل کو حاصل کیا تو مین یہ میری ذات سے چھوٹا ہوا تو حاصل ہوا نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی ذات چھوٹی تو نہیں، وہ اکبر ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں. ہاں وصل ہوگا، قربت آئے گی. تو اس لیے یہ اصول جو میں نے آپ کے دو سامنے رکھے، یہ اپنی ہر نیکی کی بنیاد بنائیں اسے. انشاءاللہ کہو گا، ہر نیکی کی بنیاد، ہر نیکی کا بیسک پوائنٹ یہ رکھیں
بھائی یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا کوئی رزلٹ ہوگا. کیا رزلٹ ہوگا اس کا؟ کہ کیا رزلٹ مانگوں میں؟ مطلب اللہ سے کیا رزلٹ مانگے ہم؟ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ ایک آنکھ کے آنسو کو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی گناہ گار کی آنکھ سے نکلا تو اس آنکھ کے آنسو کی اتنی ویلیو ہے کہ دوزخ کی ساری آگ بجھا سکتا ہے وہ. آپ اس کو ماپ کیسے سکتے ہیں کہ اللہ سے آپ لیں گے کیا؟ یا رزلٹ لینا چاہتے ہیں آپ تو اس کو کیسے ناپیں گے آپ؟ ایک گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اتنا پاورفل ہے کہ جو دوزخ کی ساری آگ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بجھ جاتی ہے اس سے. دوزخ کی آگ کہ سارے ساتوں سمندروں کا پانی وہاں پھینکا جائے تو ایک قطرے کی طرح اڑ جائے، بھاپ بن کے اڑ جائے. ساتوں سمندروں کا پانی وہاں پھینک دیا جائے، اتنی طاقتور آگ، اور اس کو ایک گناہ گار کا آنسو بجھا رہے. یا آپ جب سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ تم کیا سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ سجدے کی ویلیو جو تم نے دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی گود میں چلا گیا. اتنی تمہاری ایکسیس ہو گئی ہے، یعنی ایسی تمہاری پہنچ گئی ہے، سجدے نے کروا دی ہے. کہاں تک بولو؟ اللہ کی رحمت کی گود میں تمہارا سر چلا گیا. اوہ، صرف یہ نہیں کہ اللہ وہ اللہ ہے اور تم یہیں ہو پتہ نہیں کہاں ہے، نہیں، فرمایا جو ہی سجدہ کرو گے اللہ کی رحمت کی گود میں تمہارا سر جائے گا. تو اس لیے رزلٹ کیا مانگتے ہیں آپ؟ کیا مانگتے ہیں؟ کس بات کا رزلٹ چاہیے آپ کو؟ تو بس محنت، کوشش اللہ کی بارگاہ میں. جب انسان جائے گا قیامت کے دن تو اس وقت اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش یہ جو میں نے دوڑ لگائی تھی تھوڑی سی میں اور لگا لیتا، کاش تھوڑا سا میں وہ جو چند درس چھوٹے تھے وہ بھی نہ چھوٹتے، چند جو میں نے نہیں میں پہنچ سکا میں وہاں بھی پہنچ جاتا. یار اب کیا کروں، پیچھے جاؤں کس طرح واپس جاؤں، مولا یہ کیا ہو گیا؟ تو صرف ایک ہی بات پہ آقا فرماتے ہیں جنتی پچھتائیں گے، ریپینٹیشن ہوگی، پچھتاوا ہوگا. حالانکہ جنت میں پچھتاوے نام کی کوئی چیز نہیں، جنت ہے نا بولو، وہاں پچھتاوے نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن ایک چیز کے اوپر جنتی پچھتا رہے ہوں گے، پچھتاوا، ریپینٹ کریں گے، مولا کاش ہم تھوڑا سا اور نیکی کر لیتے، ہم کر جو رہے تھے تو اور کر لیتے. یہ اتنی کیوں ہو گئی؟ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. کوئی ایسا سبیل، کوئی ایسا راستہ دیجئے، کوئی ایسا ہمیں کوئی معاملہ دیجئے کہ ہم چلے جائیں اور کر کے آ جائیں. نہیں، اب تو ختم ہو گیا، پیچھے جان ختم کر دیا گیا، پہاڑ سمندر اڑا دیے گئے، کچھ بھی نہیں رہا. تمہارے لیے دوبارہ جہان بناؤ کیا؟ بولو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہر شاید دوبارہ بناؤ، وہ تو ختم ہو گیا نا، ہر چیز ختم ہو گئی، قیامت آ چکی، زمین و آسمان تحلیل ہو چکے. تو تیرے لیے کیا دوبارہ زمین آسمان بنے گا؟ ایسا نہیں ہونا. واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جو کیا وہی ہے. تو اللہ توفیق دے. آمین کہو، آمین کہو. دوسرا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ میں ابھی ان سے یہ بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں صرف انسانوں کا حساب رکھا ہے، نہ جانوروں کا کوئی حساب ہے، نہ دریاؤں پہاڑوں کا، نہ پرندوں کا، نہ درختوں کا، نہ زمین کے کسی بھی اور مخلوق کا. حشرات، مچھلیاں سب حساب سے بری ہیں. اللہ نے کسی کا حساب نہیں لینا. یہ سب ختم کر دی جائیں گی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے اللہ ان کو ختم کر دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. انسان کا حساب رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پیدا ہی تیرے لیے کی گئی تھی. ان سے حساب کیا لینا ہے اللہ نے؟ مطلب پرندوں کا کیا حساب لے گا اللہ؟ اللہ پرندوں کا حساب کیسے؟ پرندے کہیں گے مولا کیا ہم تجھے کیا حساب دیں؟ جن کے لیے بنے تھے ان کا حساب لے. ہم تو انسانوں کے لیے بنائے گئے، ہماری تخلیق تو انسانوں کے لیے ہوئی تھی. پہاڑ کہے گا، دریا کہے گا مولا میرے کو کیا حساب مانگنا ہے؟ ہم حساب نہیں دے سکتے، جن کے لیے بنایا گیا تھا ان سے پوچھو. لہذا انسان کے لیے دوزخ بنائی تو کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنائی. اور اسی لیے ہمارا امتحان بھی ہے کہ پوری کائنات ہمارے لیے سجا دی گئی. تو اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے دے، اور ہم اس اصول کو سمجھ جائیں کہ ہمارا کام صرف دوڑنا ہے. بار بار اس کو دہرائیں، اپنے ذہن میں، سوچ میں، دماغ میں لائیں
اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا، میں اب لفظ بولنا نہیں چاہتا، مناسب نہیں لگتا بعض اوقات، کم ہمت لوگوں کی طرح نہ زندگی گزاریں. کم ہمت، کم حوصلہ لوگ رزلٹ کو دیکھ کے مر جانے والے، تھک جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، لوز ہو کر، فیل ہو کر پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے، یہ کام ہمتی نہیں. لہذا ہمارا کام رزلٹ ہے ہی نہیں. اللہ، اگر رزلٹ ہی دیکھنا ہوتا تو آقا الاسلام جو ہیں وہ تو جاتے ہوئے صرف 1,40,000 صحابہ چھوڑ کے گئے، باقی ساری زمین پہ تو کفر ہی تھا. تو اگر رزلٹ ہی دیکھنا ہے تو حضور کتنے کامیاب ہو کے گئے. اگر آپ رزلٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کو چاہیے تھا نا کہ آخری شخص کو بھی کلمہ پڑھا کے دنیا سے وصال ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1,40,000 صحابہ تھے بس، کم و بیش، باقی ساری دنیا کیا مطلب بھائی. تو حضور استغفر اللہ کو آپ کی زندگی میں کچھ شک ہے کوشش پہ؟ رزلٹ تو نہیں، آپ اس طرح سے پوری زمین کو تو نہیں آپ نے مسلمان کیا تھا. ہاں، پیغام جہاں تک پہنچا سکے پہنچایا آپ نے. ایک آپ کا بس اپنے شہر سے باہر وزٹ ہے طائف کا، بس اس سے زیادہ آپ کہیں گئے ہی نہیں. طائف تک گئے ہیں بس، اور باقی آپ نے اپنے شہر کے اندر ہی تبلیغ فرمائی یا مدینہ شریف میں کی. تو اصل چیز کیا رہی بولو؟ کوشش، دوڑ، محنت، بس یہ. تو اللہ سعادت دے. اور یہ کوشش ہماری جاری ہے. لطیفہ روح تک ہم پہنچ چکے تھے، اس لیے کہا کہ آپ ذرا تازہ دم ہو جائیں اور ہمیشہ اس طرح ہی سنیں، اس کو غور سے سمجھیں، جاننے دیں، اس کے اندر اچھی طرح جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے. بار بار اصل میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں بعض ریفلیکٹ ہوتی ہیں آپ میں سے، کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ رزلٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. یار مجھے رزلٹ نہیں ملتے، تو وہ ریفلیکشن ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کا آنسر کر رہا ہوں. امید ہے کہ آنسر پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو لطیفہ سر، جو تیسرا لطیفہ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے روح کے اوپر، اس کا مقام جو ہے وہ سینے میں بائیں طرف 2 انگشت کے فاصلے پر مائل باوسط سینہ ہے. یعنی آپ اگر بائیں طرف دیکھتے ہیں، غور سے ذرا میری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ بائیں طرف، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ، اور اس سے 2 انگل سینے کے وسط کی طرف جانا ہے آپ نے. سینٹر ہے سینے کا، یہ جو کاج ہوتا ہے، ذرا آپ نے اپنے ہاتھ رکھیں، کاج ہوتا ہے، اس کاج کے سینٹر، یہ تو سینٹر ہے نا، اس پوائنٹ سے، یعنی جو پوائنٹ ہے آپ کا، اس سے 2 انگل، یہ ہے جی، یہ پوائنٹ بنتا ہے تقریباً بالکل سیدھ میں. یہ دونوں پوائنٹ اور یہ پوائنٹ سیدھ میں ہی ہے. یہ جگہ بنے گی لطیفہ سر کی. اسی کے اندر ایک دائرہ بنا دیا جائے گا، اور روح کے اوپر وہ مقام ہے. کہاں پہ بولو؟ جسم پہ نہیں ہے، یہ روح پہ ہے. اور اس بات پہ ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ بزرگوں کے تعین کردہ مقامات ہیں. حضور سیدنا مجدد الفسانی اور دیگر ہزاروں اولیاء ان مقامات کے باقاعدہ چشمدید گواہ ہیں. کیا ہیں؟ چشمدید گواہ ہیں. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بھائی، یہ نہ سن لینا اس سے سنی اس سے سنی. یہ چشمدید مقامات ہیں جن کو بزرگوں نے لکھا. تو فرمایا 2 انگشت کے فاصلے پر مائل باوسط سینہ، یہ وہ. اب یہاں ذکر ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح آپ باقی مقامات پہ ذکر کرتے رہے، لطیفہ قلب پہ، روح پہ کرتے رہے، اب سر پہ بھی اسی طرح ذکر ہوگا. اسی طرح 40 دن ہوگا، وہی اصول ہے، کوئی الگ نہیں ہے، سیم رول. تو اب تو خیر میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ جس نے یہ لطیفہ سر کا اب آج سننا ہے معاملہ، وہ لطیفہ روح تک پہنچ چکا ہے. یہ ازیوم کرنا ہوگا. اگر آپ آگاہ دوڑ پیچھا چوڑ چل رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے پڑھانا ہے، ہم بتا رہے ہیں، تو اس لیے ہم گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مطلب یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اتنا کر کے تو لطیفہ روح ادا بجدہ چھوڑ دیا، آگے سر پہ چلے گئے. یہ نہیں ہوتا. آپ نے لطیفہ سر کو اسی طرح شروع کرنا ہے جس طرح لطیفہ روح کو ختم کیا گیا. اس کے معاملات کلیئر ہو گئے اور پھر آپ آگے آئے. یہ ازیوم ہو چکا ہے کہ یہاں غصہ اور غضب کی کیفیت اعتدال میں بدل چکی ہے. یاد ہے جی؟ جی یاد ہے نا؟
روح پہ یہی تھا کہ غصہ اور غضب میں اعتدال ہے. اب آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ نے ذکر کیا ہے غرور لطیفہ روح پہ، تو اب آپ کا غصہ بالکل کنٹرول میں ہے. کوئی آپ کسی جگہ ہڑبڑاتے نہیں ہیں، کسی جگہ آپ ایک دم سے ہائپر نہیں ہوتے، اور آپ کو کوئی چیز ایسی اکساتی نہیں ہے کہ یہاں غصہ بہت زیادہ آ جائے. ایسا نہیں آپ کریں گے، آپ بالکل اعتدال پہ رہیں گے. اور طبیعت میں اصلاح و سکون کی کیفیت ہے. طبیعت کے اندر اصلاح آ چکی ہے، سکون آ چکا ہے، اور طبیعت مائل ہے اصلاح کی طرف. اور اگر کسی جگہ کام خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جانے سے وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اصلاح کر دیتے ہیں، بجائے یہ ہے کہ آپ کے آنے سے اور خراب ہو گیا. نہیں، آپ اصلاح کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور سکون ہے آپ کی طبیعت کے اندر، ٹھہراؤ ہے. اور اس کا رخ نماز میں نظر آئے گا. نماز اس کا ریفلیکشن بنے گی کہ نماز میں آپ بڑے سکون سے پڑھتے ہوں گے نماز. اور یہ چیز آپ کو شو آف کر دے گی کہ اس بندے کا لطیفہ روح کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کاموں میں بڑے سکون آ گیا ہے. کوئی جلدی نہیں، کوئی پجو دوڑی نہیں، کوئی ہر وقت یہ پڑھ لے وہ بھی لے جاؤ. ایسی طبیعت نہیں ہے اس کی. بڑا پرسکون آدمی ہے یار، آرام سے بات کرتا ہے، آرام سے گفتگو کرتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں. تو یہ ازیوم کیا گیا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. چلیں لطیفہ سر پہ آتے ہیں. جیسے عرض کیا گیا اس کا مقام اب یہاں پہ جب ہوگا ذکر، تو اس پہ اللہ کی صفات کے شیونات و اعتبارات کا ظہور ہے. اللہ کی صفتوں کے سائے اس کے اوپر آ پڑیں گے، اور اب مزید ذکر گہرا ہوگا. قلب پہ کیا ہوا تھا بولیے، یاد ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نسیان ہوا، یاد ہے؟ محویت آئی تھوڑی دیر کے لیے، ہلکا سا آپ کو اپنا نام بھولا، آپ کو اپنی وہ جگہ بھول گئی، آپ کہاں ذکر کر رہے ہیں، ایک دم آپ کو یاد ہے نہیں میں تو یہ ہوں. تو یہ قلب تھا. روح پہ اس میں اور گہرائی آئی، اور زیادہ آپ کو وقت ذکر میں ملا، اور آپ کی کنسنٹریشن بڑھ گئی. اچھا یہاں دیکھیے، اس میں ذکر کا جاری ہونا اور کیفیات میں ترقی رونما ہونے سے نظر آئے گا. کیفیات بہت تیزی سے بڑھ جائیں گی، بہت تیزی سے بڑھیں گی. اور کیفیات سے مراد اب یہاں یہ لیجئے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے تو ایک دم مطلب پہلے تو ذرا ٹائم لگتا تھا، کچھ وقت کے بعد کیفیت شروع ہوتی تھی. اب جو ہی ذکر شروع کیا ساتھ ہی کیفیت کا ظہور شروع ہوا، اور ایک دم آپ کی کیفیت میں بدلاؤ آیا، اور آپ سوچنے لگے کہ میں کچھ اور ہوں، میری اندر کچھ اور ہے معاملہ. اور ایک دم آپ کی کیفیات کے اندر ایک تیزی سے ترقی رونما ہونا شروع ہو جاتی. یہ ذکر کرتے کرتے فیل ہوگا، یہ بغیر کرنے سے نہیں ہوگا، یہ ذکر کرنے سے ہوگا. تو وہ ذکر جب کیا جا رہا ہوگا ترقی رونما ہوگی آپ کی، اور زیادہ گہرائی آئے گی ذکر میں، کنسنٹریشن بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ گزر جائیں اور اسی کنسنٹریشن سے آپ ذکر کر رہے ہوں. اب یہاں بڑی اہم بات آ رہی ہے، سنیے. پہلے تو آپ نے جو کیا وہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب یہاں اس کا رزلٹ مطلب اس کی جو ایک آپ کو بہت زبردست ایک مشاہدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ مشاہدے اور دیدار کا مقام ہے. یہاں اب جناب ٹیسٹ ختم ہوگا. بلکہ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جب میں نے پچھلی بار اسے پڑھایا تھا آج سے کچھ سال پہلے، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ درمیانی لطیفہ ہے. کتنے نمبر پہ ہے؟ 3 نمبر پہ. اس سے پیچھے بھی 2 ہیں، اس سے آگے کی بھی 2 ہیں. بزرگوں نے اس کو نماز عصر کی طرح لیا ہوا ہے. جس طرح نماز عصر جو ہے اس کی خاصیتیں ہیں کہ وہ نماز ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے، سارے دین کی ریڑھ کی ہڈی. اور نمازوں کی بھی نماز عصر، کیونکہ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. صبح والے چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں. اسلامی ڈیٹ بھی عصر کے بعد چینج ہو جاتی. تو لطیفہ سر بھی اسی طرح سینٹر میں. اب یہاں معاملہ تھوڑا ٹیسٹ پہ چلا جائے گا، اور اب آپ کو یہاں رکنا پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ محنت زیادہ کر کے تو آپ کو واپس جا کے پچھلے کی بھی اصلاح کرنی پڑ جائے. کیوں؟ اب یہاں دیدار ہونا ہے، مشاہدہ ہونا ہے. جو پچھلے معاملات آپ صرف کنسیپچول دیکھ رہے تھے، اب اس کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی.
اب بہترین انداز میں وہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور اب آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ذکر کر رہے تھے تو وہ جو نور کی برکت اور رحمت نظر آتا تھا شیخ سے آ رہی ہے، اب آپ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ نور آ رہا ہے میری طرف. اور جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس سے یہی مراد ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ وہ اب دیکھنے والے معاملات اب وہ نہیں، وہ میرا جو ہے نا باتیں نہیں ہیں بھائی. یہاں اب ذرا کچھ پروو کرنا ہوگا نا، پروو کرنا ہوگا. تو یہ کیفیات اب صرف کیفیات نہیں رہیں گی، اب ایک مشاہدات شروع ہو جائیں گے، دیدار شروع ہوگا، فرق آئے گا انشاءاللہ. کو اللہ توفیق دے دے، پروو کرنا پڑ جائے گا. یعنی جسے کہتے ہیں نا جی الوہا حسن، کیا بات کر رہے ہیں آپ، ذرا دکھائیں بھی. تو وہ ہے، اب آپ کو وہ دیکھنے والی بات کرنی ہوگی. میں ابھی ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر تھا، میرے ساتھی تھے ساتھی آج. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ان سے میری بیٹھ کے باتیں ہم کر رہے ہیں. اس طرح سے وہ برکت، وہ رحمت، وہ سوال و جواب کے سلسلے ان سے میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساری گفتگو ان سے ہوئی. تو وہ ایک مشاہدہ اور دیدار کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہوتا، 1% بھی شک نہیں ہوتا. 100% وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ آپ مطلب آپ کے لیے وہ چنبے والی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کہیں جی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، نہیں، یہ تو ایک سالک کو مل جاتی ہیں چیزیں. جب وہ ذکر کرتا ہے اس کے اندر سے وہ خلوص کی برکت اٹھتی ہے تو یہ چیزیں تو اس کو اللہ دے دیتا ہے. یہ کوئی چنبے والی بات. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. مشاہدہ اور دیدار، مشاہدہ بھی کرے گا اور دیدار بھی کرے گا، دونوں کام. حضرت علامہ اقبال کی بات ہوگی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوگی. حضور دادا صاحب کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. حضور غوث اعظم کی بات کریں گے آپ تو حضور غوث اعظم کی ایسی لگے جیسے ان سے ملے ہوئے. حضور شاہ نقشبند کی بات کریں گے تو ایسے لگے جیسے ان سے مل کے بات کر رہے ہیں. عقائد دو جہاں کی بات کریں گے تو ایسے لگے گا کہ ابھی مل کے ہی بات کر رہے ہیں. حضور کی بات بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے، یار یہ لگتا ہے روز ملتا ہے. اتنی اس کے اندر کیفیت ہوگی، مشاہدے والی کیفیت ہوگی. تو یہ ٹیسٹ ہے بہت بڑا، اور میں اس پہ بار بار عرض کروں اس سے آگے نہ جانا. اگر تمہیں ایسا نہیں ہو رہا تو آپ نے آپ کو مزید جو ہے نا، یہ کوئی نہیں ہے یار، کوئی نہیں ایسی بات، اگر نہیں ہو رہا تو بھائی اس پہ پھر کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ریپیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو یہاں شو آف کرنا ہے. یہ پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کو واقعی ذکر میں مزہ آ رہا ہے، اور اس مزے کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں پہ لوں کے اندر فیل ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یار، دیکھ میں نے اللہ کہا تو یہ لوں کھڑے ہو گئے، تو نظر آئے گا اچھا واقعی دیدار ہو رہا ہے. مشاہدہ کریں گے آپ چیزوں کا. آپ نے کسی کو پھونک ماری ہے، دم کیا ہے، اس کا مشاہدہ ہو جائے گا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا وہ، یا کچھ عرصے بعد آپ کو یار بندہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مشاہدہ کروایا جائے گا جو آپ نے کیا. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا آپ کو مشاہدہ ہوگا، جو آپ کریں گے اس کے رزلٹ، اس کا مشاہدہ نظر آئے گا. یار یہ کیا میں نے کیا تھا، یہ لیں. کسی کندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا ذکر کرتے ہوئے تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ جس مقصد کے لیے رکھا وہ پورا ہو گیا. آپ دیکھیں گے اس بندے میں وہی خوبی جس کے لیے آپ نے وہ ہاتھ رکھا تھا. تو اللہ کیا کروا رہا ہے؟ بول دو مشاہدہ. مشاہدہ یہ نہیں کہ جن پوت دکھا رہا ہے وہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چھوڑ دو چیزیں، پریکٹیکل چیزوں کا مشاہدہ شروع ہوگا. کہ وہ اسی طرح آپ نے جب سجدہ کیا تو سجدے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی گود ہے. اب اس کا مشاہدہ ہوگا، یعنی وہ گود کیسی ہوتی ہے وہ اللہ دکھائے گا. وہ یہ گود میں سر گیا تمہارا، اور جس لیول کی بھی وہ گود تمہاری ہوگی وہ تمہیں دکھا دی جائے گی.
میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے جاتا ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. مومن مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام، یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے. مشاہدات ہوں گے سے نظر آتا ہے اچھا جی یہ میری جگہ ہوگی جنت، یہ جنت میں میرا مقام. یہ آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی. پانی دو یار، جلدی کرو، پانی لاؤ ادھر سے، پانی پلاؤ. تو یہ نا بڑا ہی یونیک سی چیز ہے، بڑی یونیک، بہت زیادہ یونیک. کیونکہ یہاں پہ اب آپ اچھا ایک اس میں مزہ بھی بڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو وہ کبھی کبھی اگر نہ شیخ کی ہو پراپر گائیڈنس، یا آپ تھوڑا سا اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر یہیں سے آپ لڑک بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو مشاہدے شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہے وہ بات جو بزرگوں کی کہ وہ مشاہدے تھے، کیا وہ فرشتے لے جاتے ہیں جنت میں، لے جاتے ہیں، وہ کھانے شانے کھلاتے ہیں، وہ بڑا خوش حضرت کے پاس جانا چھوڑ دیا، شیخ سے بھاگ گیا. اور لوگوں نے کہا یار جاتے کیوں نہیں بھائی؟ مریدوں نے کہا، پیر بھائیوں نے کہا. اس نے کہا کیا ہر شے تو ملی، فرشتے آتے ہیں، راتوں کو جنت میں جاتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، موج کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے حضرت صاحب کو سلام ہے، انہوں نے سکھایا، بڑی مہربانی، بس اب میں ان سے بھی آگے نکل گیا. تو یہ بھی مشاہدہ ہی تھا، لیکن اصل میں وہ مس گائیڈ ہو گیا، شیخ کو چھوڑ چھاڑ دیا. حضرت نے کہا اچھا اس سے لے آؤ پھر، تاکہ یار میں بھی دیکھوں میرے سے آگے کیسے چلا گیا میرا مرید. بلا لاؤ. تو بلا کے لایا گیا تو کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور اس طرح سے ہے، اب تو جنت کے مزے ہیں. تو میں اچھا یار تجھے اتنا سکھایا تو آج رات جاؤ گے تو جنت سے ایک پھل میرے لیے بھی لے آنا. کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا یاد رکھنا کہ جنت کا پھل میرے لیے لانا. اب وہ رات ہوئی تو اسی طرح پھر فرشتے آئے، لے گئے، بڑا خوش، اور اسی طرح جنت میں کھا پی رہا ہے. تو خیال آیا کہ حضرت نے بھی کہا تھا کہ ایک پھل میرے لیے بھی لے. وہ پھل جیب میں ڈال کہ صبح جاؤں گا. صبح اٹھا، دیکھا کہ فوراً پہنچوں، ہاتھ ڈالا جیب میں تو وہ سارا گوبر، وہ گند. بڑا حیران ہوا کہ یار وہ تو پھل تھا، وہ میری جیب میں گوبر کہاں سے آ گیا. لیکن شرمندہ بڑا، لیکن اب جانا تو تھا. جا کے کہا حضور وہ غلطی سے پتہ نہیں شاید وہ کسی نے ڈال دیا ہے، گوبر ہے سارا. میں بیٹا اسی لیے تمہیں کہا تھا وہ شیطان تھے اور تمہیں ساری رات گند کھلاتے رہتے تھے، تو باز آ جاؤ. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک تھوڑا سا یونیک اور سینسٹیو اس لیے ہے یہ مقام کہ یہاں مشاہدہ جب زیادہ شروع ہوتا ہے تو مرید بعض اوقات اپنی اصل کھو بیٹھتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ بس کافی ہو گیا. تو اللہ توفیق دے. ایسا نہ ہو، آمین کہو نا بھائی، صحیح آمین کہو کہ اللہ ایسا اس سے بچا لے اور اس سے محفوظ رکھے. یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہیں اگر نہ بتایا جائے تو. اس میں تھوڑا سا میں اور کھول دیتا ہوں بات کو. اچھا مشاہدے سے مراد ایک اور بھی ہے. مشاہدے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح حضور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آپ کی ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا مجھے لوگوں کے گناہ دکھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کرتے ہوئے ایک شخص اپنے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا جو وضو کر رہا تھا. میں نے اس کے ناخنوں سے گناہ نکلتے ہوئے دیکھے. میں نے دیکھا کہ اس کے ناخنوں سے گناہ نکل کر، جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا. تو یہ کیا ہے بولو؟ مشاہدہ. وہ مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. اور اسے نظر فرماتے ہیں کچھ عرصہ میں نے ایسا دیکھا، پھر جسی طرح لوگوں کے جب میں دیکھتا رہا تو میں نے اللہ سے مولا مجھ سے اٹھا لے، اب نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے دیکھنا ممکن نہیں رہا، میرے جو سے سہا نہیں جاتا، بہت زیادہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، میں تو کہ کون سی دعا کر بیٹھوں. تو آپ فرماتے ہیں میری وہ قوت سلب کر لی گئی. تو اس مین دیٹ کہ اٹ از پاسبل کہ آپ کو مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھا ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ کیا کر کے آیا ہے.
اور یہ کیا اس کے اندر چل رہا ہے. اللہ مشاہدہ کر، اللہ کرائے گا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خود نہیں کریں گے آپ. کون کرائے گا؟ تو لہذا شرک نہ رہا. آپ نے خود تھوڑی کیا. شرک تو تب ہوتا نا جب اپنی مرضی سے کرتے آپ. اللہ کروا رہے ہیں اپنے ذکر کی وجہ سے. تو اس سے وہ نظر آئیں گے یہ بندہ کیا کر کے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. تو یہ مشاہدے ہیں. اسی طرح آپ نے کسی کو بیعت کیا تو اب تھوڑا سا اللہ کرے سمجھ آ جائے، یہ راضی تھا. جب آپ بیعت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اینڈ آف مومنٹ تک اللہ دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ بندہ کہاں تک جائے گا. آپ حیران ہو جاتے ہیں. بیعت کے اس 2-3 منٹ کے اندر اس کے آخری سانس تک ساری کی ساری فلم چلا دی جاتی ہے. یہ بندہ کدھر تک جانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ جب کسی کو بیعت کے وقت دیکھ لیتا ہے کہ اس کی باقی معاملات کیا ہونے والے ہیں تو اس پہ وہ ایسی توجہ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑے درجے تک جا پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اسے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اعلیٰ درجوں والا ہے، اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ جان چکا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت بیٹھا تو میرے سامنے شیو کر کے ہے اور یہ داڑھی مجھ کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ سالوں میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی شریف ہوگی اور وہ اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ اس داڑھی، یہ دیکھیں آخری عمر آئی ہے، یہ آخری عمر، یہ اس سے آخری یہ لیں آخری تک، یہ آپ کے سامنے. اب آپ جو چاہیں کریں، محنت کریں، کوشش کریں. اس پہ ہم نے آپ کو دکھا دی. سمجھ آ رہی ہے کچھ بھائی؟ ٹھیک ہے. یہ مشاہدات ہیں، یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. اور آپ بہت جو ہے، اسی لیے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میرے سامنے کوئی بولے جھوٹ نہیں بول سکا، کیونکہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے فوراً پہچان ہو جاتی. آپ نے وہ بات مجھ سے کئی بار سنی ہے کہ حضرت علامہ اقبال حضرت خواجہ سید محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بیٹا آگے آ کے بیٹھو. یاد ہے جی کیا ہوا تھا؟ یاد کرائیں. درود شریف پڑھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تمہارے منہ سے سبز روشنی نکل رہی. وہ میں نے دیکھی ہے بھائی، وہ میں نے دیکھی ہے تو تمہیں بلایا ہے. میں نے دیکھی ہے تمہارے منہ سے سبز روشنی نکل رہی تھی، اور سبز روشنی درود شریف کی علامت. تو اس کا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشاہد. یہ مشاہدات ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس قابل ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. یہ جب تک ہونا نہ شروع ہو جائیں لطیفہ سر سے آگے نہ جاؤ، اس پہ محنت جاری رکھو، کیونکہ یہ مشاہدے اور دیدار کا مقام. یہاں اب چیزیں آپ تمہارے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی. ممکن نہیں. اور اگر آپ پھر بھی آگے جا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں؟ نہ ایسے کریں، اپنے اوپر رحم کریں. آپ سالک ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کوشش جاری رکھیں. اس لیے میں نے لیسا للانسان پہلے پڑھ دی، گراؤنڈ بنائی میں نے. مجھے پتا تھا بعد میں آپ پوچھیں گے کہ جی یہ آپ مطلب اتنا کیا کرنا ہے، تو اس لیے میں نے پہلے دوڑنے کا بتا دیا کہ آپ دوڑیں، ذرا اور دوڑیں. اور مشاہدات، یار یہ مشاہدے کی بات اب مجھے تھوڑا سا اجازت دیں اگر میں تھوڑا سا اور بات کر لوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کی سائنس کیا کیا مشاہدہ کروا رہی ہے آپ کو؟ بولو نا. آپ کی ٹیلیسکوپ آپ کو کیا کیا دکھا رہی ہے، کتنی کتنی کہکشائیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ایک انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے جس سے وہ اتنی بڑی بڑی یونیورس کی چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، تو اللہ کی ٹیکنالوجی کیا دکھا سکتی ہے؟ واہ واہ، مطلب کہو نا سبحان. انسان نے اپنے ہاتھوں سے ٹیلیسکوپس بنائی اور کتنے کتنے بڑے دور دور ستاروں تک جا پہنچا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے انسان. کئی خرب نوری سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن ٹیلیسکوپ پہنچا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ فلاں جگہ فلاں سٹار ہے. تو اگر انسان بنا سکتا ہے تو تمہیں بھائی کیا پیٹ درد ہو رہی ہے؟ اللہ کی ٹیکنالوجی نہیں دکھا سکتی کیا؟ اللہ کی ٹیکنالوجی، اللہ کا ذکر کیا کیا دکھا سکتا ہے. تو اللہ توفیق دے. اور اس کو بظاہر میں نے عرض کر دیا کہ آپ نے اس کو اس طرح نہیں لینا. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو ریپیٹ کرتے جائیں اسے، پھر ذکر کریں اور ذکر کریں، کنسنٹریشن لائیں، محنت جاری رکھیں، دوبارہ سے آ جائیں لطیفہ صرف. اور
جب تک آپ کو اس طرح کی فیلنگز لوگوں کی خود سے نہ آنے لگیں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرتاً یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، نیچرلی وہ چیزیں اللہ نے دی ہوتی ہیں. تو اس سے مراد لطیفہ سر کی بیداری نہیں ہے، یہ یاد رکھو، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہے. لطیفہ سر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے معاملات بڑے علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے خود محنت سے کیا ہے. بھائی ایک ہے آپ کے والد صاحب نے کروڑ روپے آپ کو جائیداد دے دی، ایک ہے آپ نے خود کروڑ کمایا. بتاؤ ہیل آف ڈفرنس، فرق ہے کہ نہیں دونوں؟ وہ جو کروڑ روپے والد صاحب سے ملا ہے نا جائیداد میں، وہ اس طرح پیارا نہیں ہوگا جو خود کروڑ روپے آپ نے کمایا ہے نا، اس کی تو وٹے کی. اور تو ایسے یہ جو آپ خود کریں گے اس کے معاملات ہو رہے ہیں، بعض کو نیچرلی یہ ملی ہوتی ہیں، اس کو نہ اس میں شامل کیا جائے. پھر بھی ذکر کرنا ہوگا تاکہ وہ اور ریفائن ہو جائیں. ہاں ہاں، تاکہ وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں، وہ خوبیاں اور زیادہ بہتر خوبصورت ہو جائیں. آئیے اب دیکھیے آخر میں جب یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ جس بندے تک میری بات پہنچا رہا ہے اللہ اسے سمجھانے کی توفیق دے دے، تو وہ کرے گا یہ، اور یہ ہوگا. اگر لکھا ہوا ہے تو ہوگا، اگر لکھا ہے تو ہوگا، اس کا مطلب ہے ہوگا. اب وہ ہو گیا تو اب اس کا جو طبیعت پہ اثر آتا ہے، یہ تو مشاہدے جب آپ کر لیتے ہیں تو دیکھیے اس کی تاثیر لالچ کے خاتمے. بہت بڑا جملہ بولی، لالچ کا خاتمہ. کسی بھی شے کی لالچ نہیں رہتی کہ یہ ملے وہ ملے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، فلاں کو ملا مجھے بھی مل جائے، فلاں کو ملا. یعنی وہ لالچ، وہ طبیعت کے اندر ایک وہ ہرس، طمع، یہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. کوئی آپ سے زیادہ نیک ہو رہا ہے، ہو جائے بھائی، کیڑا میری قبر جانا ہے، انہیں اپنی قبر جانا. کوئی آپ سے زیادہ امیر ہو گیا، ہو جائے، آپ ہی حساب دے گا. کوئی آپ سے زیادہ پڑھ گیا ہے، پڑھ جائے، اچھی بات ہے، اس کی وجہ سے نور زیادہ پھیل جائے گا. کوئی آپ کے سامنے شیخ نے اس کو پگ ڈال دی، بہتر ہو گیا ہے، حضرت کا فیض اور پھیلے گا. منو کی کسی شے میں اس کو لالچ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کسی نے آپ کو عزت دینے میں کمی کر دی، چلو کوئی بات نہیں، اس کو شاید پتہ ہی نہیں، میرا کوئی گل نہیں، پتہ ہوتا تو شاید بڑا صوفہ دے دیتا، لیکن اسے پتہ کوئی نہیں یار. لالچ ختم، کوئی ہے ہی. کسی نے پانی کا گلاس رکھ دیا، کسی نے دال پیش کر دی، وہ قطعاً اس پہ کوئی اس کی، کسی نے بٹھایا نہیں بٹھایا. یعنی لالچ کا لیول اتنا زیادہ ختم ہو جائے گا کہ وہ شخص بھاگے گا کہ کوئی چیز مجھے نہ مل جائے، کہیں پیچھے پیچھے رہے گا. اور شاید کہے گا یار تو اگے آ، تو کی پیچھے بیٹھا رہنا رہے، کیونکہ نہیں سو رہنے دو، آپ باقی نو بٹھا دو، یہ اس کو آگے کر لیں آپ، اس کو آگے. اتنا محبت. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام مل گیا. کہو نا سبحان اللہ یار، یہ کتنا بڑا انعام کہ آپ کے اندر سے یہ چیز کھرچ کے نکل چکی ہو. اس کی ایک وجہ ہے، میں بتا دوں. جب آپ مشاہدے کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک چیز ضرور اترتی ہے. مثلا فرض کریں جن لوگوں نے پیرس دیکھا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے پیرس دیکھا ہوا ہے، تو ان کے سامنے آپ پیرس کی ذرا باتیں کریں، انہیں اسے فرق کو نہیں پڑے گا، میں تو دیکھا ہے، نہیں سمجھ آئی، کیونکہ وہ اس ایفیکٹ میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے سے اس نے دیکھا ہوا ہے اسے. تو چونکہ مشاہدہ کرنے والا بہت سارے مشاہدے کر چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو جتنی مرضی باتیں کر، میں نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ. لہذا وہ اندر سے وہ لالچ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھ لی ہر چیز، علم میں ہے، پہلے ہی پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. اس ایکسپیکٹیشنز ہوتی کوئی نہیں، امیدیں ہوتی کوئی نہیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ سے جس کو دے دے، جس کی لالچ ختم ہو جائے. میری شادی بڑی اعلیٰ گھر میں ہو جائے، مجھے جو ہے وہ کم از کم کوئی لاکھ کی جاب مل جائے، کاش میرا بزنس سیٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے، وہاں چلا جاؤں، ادھر چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، کیوں زیادہ کما لوں گا، یہ کر لوں. یہ ساری خواہشیں
اس کے سامنے بے معنی سی ہو کے رہ جاتی. محنت وہ نہیں چھوڑتا، لیکن وہ یہ لور اور اس طرح کی جو زبان لٹکانا اور ہر وقت انہی کی فکر میں لگے رہنا، یہ چیزیں اس سے ختم ہو جاتی. نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو، بڑی نعمت. کیا سکون ہے زندگی میں یار، کہ لالچ کسی شے کی ہے ہی نہیں. اسے آپ کہیں حضرت صاحب وہ نہ جانا تھا تو درس پہ جانا تھا، کس پہ جانا؟ یہ حضور وہ تو سائیکل ہی ہے میرے پاس. شاباش، مار پیڈل پیچھے بہ کے، میں بس تیرے پیچھے ہی ہیں، تیرے پیچھے بہ کے پہنچ جائے. وہ آ جائے لے کے، وہ کہے حضور اب پجارو حاضر ہے. کہا کوئی کہا نہیں، کھول دروازہ بھائی تو چلیے. یعنی اسے نہ اسے سائیکل پہ فرق پڑے گا. بولو کیوں؟ لالچ ہی اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں. دیکھو تو سائیکل تو شرم نہیں آتی، اتنے بڑے حد ہو گئی، بڑا بے یا آدمی. تمہیں سمجھ نہیں آئی مٹن کھلانا چاہیے تھا، دال سامنے رکھ دی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ابھی بھی اندر خواہشات ہیں اور ابھی بھی لالچ پڑی. یا ملے تو مل، انشاءاللہ کہو یار. دوسری بات جو بڑی عام ہے، سنیے ذرا، تیار کر لیجیے اپنے آپ کو، ذرا پورے جسم کو کان بنائیے. دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرچ کرنا. جان نہیں نکل گئی. دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف فون کر کے نہیں، میسج کر کے، فون کر کے ترلے کا، اور دے دے 1000 روپیہ، اور دے دے 500 روپیہ، اور دیندہ نہیں ہوئے. ایسے شخص کو تو اللہ کرے میں جو منہ سے نہ نکلے ایسی بد دعا، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ترلے کرواتا ہے کہ اپنا مال ہے اس کا، کس نے دیا اسے، کہاں سے کما لیا، کس جگہ سے لے کے آئے. ترلے کرواتا ہے اس کے لیے، فون کرواتا ہے، میسج کرواتا ہے. بار بار اس کو کہا جاتا ہے یار دین پہ کر. کئی جگہوں سے اللہ اس سے پہنچاتا ہے میسج. کبھی کوئی حدیث سامنے سے نظر سے گزرتی ہے، کبھی جمعہ پڑھتے ہوئے کوئی جملہ عالم بول دیتا ہے، کبھی فیس بک سے دیکھ رہا ہوتا ہے کس جگہ لکھا ہوتا ہے کچھ، کہیں نہ کہیں سے اللہ اسے میسج پہنچا رہا ہوتا ہے، اوے کڈ مال، پیسے نکال. نہیں کرتا. جناب محترم جناب لطیفہ سر پہ پہنچے ہوئے اور جناب مشاہدوں پہ مشاہدے ٹھوک رہے ہیں، لیکن تیلا کڈنا گوارا نہیں. کہتے ہیں نہیں، اور بالکل اس کو جو ہے نا وہ کوئی اس کو شرم حیا کے نام کی شائی کوئی نہیں. تو لفظ ہے بلا تکلف مال خرچ کرنا. بلا تکلف مطلب ایسے لگے جیسے ابھی اب پیاس لگی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولو بلا تکلف پانی پی لیتے ہیں. تو ایسے اللہ کے رستے میں بلا تکلف نکال دیتے ہیں. آلو جی، ہیلو، کتنے چاہیے جناب؟ چیک لے لو. یعنی ایسے لگے کہ جیسے اس بندے کے لیے پہلے ہی جیب میں وہ ہاتھ پہلے ہی تھے، پیسے دی پیاس ہی صرف کہا ہی ہے پکڑا دیے. تکلف ہی نہیں کیا اس نے کہ اچھا ٹھہر جاؤ، شام نو، کل نو، پرسوں نو، کل آیا جے، پرسوں لے لیجیے گا، مہینے بعد لیجیے گا، ابھی نہیں ہے. یہ تکلف ہے. آپ نے تکلف میں ڈال دیا اپنے آپ کو بھی، مانگنے والے کو بھی. اور آپ نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ وہ آپ سے کہتے، ایک دن پہلے ہی آپ نے فون کر دیا جناب آگے لے جائیں. تکلف نہیں کرنا آپ نے، نہ مجھے کروائیں نہ خود کریں. یہ پکڑیں جی اللہ کا مال خرچ کیا میں. اس پہ اس قدر صوفیوں کے اندر اتنی زبردست کنجوسی ہے نا، اس قدر کنجوسی ہے کہ میں لفظ نہیں میرے سامنے، کیونکہ آپ ذرا اور لیول کے لوگ ہیں اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. صوفیوں میں بڑے کنجوس ہیں، نہیں دیتے. اور نیکی کا ایسا لبادہ چڑھا ہوتا ہے، بہت نیک ہے، میں اور تھوڑے میں ذکر کرنا ابھی میں ہی کرنا ہے. صوفی صاحب زیادہ کنجوس ہیں. مجھے ایسے کئی کہ وہ نہیں مطلب، حالانکہ وہ کئی مسجدیں چلا رہے ہیں، اور مجھے عمر نواز صاحب ایک بات سنانے لگے. کہتے ہیں مولوی صاحب تھے تو وہ خود چندہ ساری زندگی اکٹھا کرتے رہے، تو اپنی تنخواہ میں سے 1 روپیہ نہیں کبھی مسجد میں ڈالا، کبھی نہیں ڈالا.
لوگ نہیں آتے ناچتے، میں کیوں دوں؟ تو صوفیوں کے اندر یہ زیادہ بیماری ہے، نہیں دیتے۔ یقین کریں، میں اپنے اس نظام کی بات کروں، مجھے اتنی تکلیف ہے اس بات میں۔ میرے سامنے وہ لسٹ جب لائی گئی ابھی پرسوں چوتھ کہ یہ نام دیکھ لیں، کوئی 35-36 نام تھے جو دن رات میرے درس سنتے ہیں۔ کسی کے آگے 1 سال لکھا ہوا تھا، نہیں دیے پیسے، کسی کے آگے 1.5 سال لکھا ہوا تھا، 1 روپیہ نہیں دیا، کسی کے سامنے 6 ماہ لکھا ہوا تھا، نہیں دیا، کسی کے سامنے 4 ماہ لکھا ہوا تھا، 5 ماہ لکھا ہوا تھا۔ میرا دل کیا میں نا ان کا داخلہ گجرانوالہ میں کیا پاکستان میں بند کرا دوں کسی طریقے سے، نکل جاؤ یہاں سے ظالم آدمی۔ کس چیز کے درس سنتے ہو؟ کہ ہم نے کبھی یہ شرط رکھی ہے کہ 1000 دو؟ میں نے تو اسے یہ کہا ہوا ہے کہ اس نظام میں کوئی 100 روپیہ بھی دے دینا تو لکھ دیا کرو، اور اس کی حاضری لکھ دیا کرو کہ حضرت اس نے دے دیے۔ مجھے بھی نہ بتاؤ کہ اس نے 100 دیا، لیکن اس کی انٹری ڈال دو کہ اس مہینے کے آ گئے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں شرط لگائی گئی کہ 1000 دیا تو انٹری ڈالنی ہے، ورنہ کہنا انٹری نہیں ڈالنی، حضرت صاحب ناراض ہوں گے، یہ 1000 پورا رکھے تھے۔ میں نے کہا یہ شرط نہیں ہے، جتنے بھی نکالے لکھ دینا اور انٹری ڈال دینا کہ مہینے کے آ گئے۔ یار نہیں دیں لوگ، یقین کریں نہیں دیتے۔ پھر کہتا ہے ساڑ کے رکھ دی جائے ان کی نیکیاں، کہ تم لوگ کس لیول کے ہو، کتنا تمہیں سمجھا بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رستے میں دینے سے تمہارا کوئی لاس نہیں ہوگا۔ حدیثیں سنا کھپ گئے، آیتیں سنا کھپ گئے۔ دیکھو رب کیسا اعلیٰ معاملہ بناتا ہے، وہ اچھا مینوں قرضہ ہی دے دیو یار، لکھا ہے قرآن میں، بولو سارے، لکھا ہے نا؟ وہ یار اچھا نہیں دے سکتے، وہ مینوں قرضہ سمجھ کے ہی دے دو، مجھ سے لے لینا، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں قرضہ واپس کر دوں گا۔ یار نہیں 100 روپیہ بھی نکالتے۔ وہ سال آگے لکھا دیکھ کر میرا دل کیا پیچھے کتنے اس نے شب برات میرے پاس بیٹھا ہے، کتنا اعتکاف میرے پاس بیٹھا ہے، کتنا یہ آ کے لیلۃ مطلب معراج میں برات میں بیٹھا تھا، وہ سب ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا پیار ہے۔ حضور ہے روزے نہیں رکھے تھوڑے نال، حضور یہ سارا کچھ ہمراہ وظیفے نہیں پڑھتے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، یہ سب علیحدہ ہے۔ اللہ کی محبت کی دلیل مال ہے، کیونکہ فرمایا یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، اس کو نکالو گے تو وہ فتنہ ختم ہونا ہے، ورنہ وہ فتنہ نہیں ختم ہوگا۔ تو اس سے اللہ محفوظ رکھے، آمین کہہ دو یار، آمین کہو کہ اس سے محفوظ ہو جاؤ۔ اتنا اس پہ شوق رکھو، مولا کب موقع آئے اور ہم خرچ کریں، کب موقع آئے۔ اور کسی جگہ تمہیں شک ہے تو اس شک کو فوراً نکالو، یار یہ میرے اندر عادت کیوں نہیں آ رہی، فلاں جگہ مجھے شک ہے، مجھے شاید اس بندے پہ شک ہے۔ دیکھو نا، آپ جب کس جگہ مال پیش کرتے ہیں تو اصل میں آپ تب دیتے ہیں جب آپ کو شک نہیں ہوتا، مطمئن ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے 1 کلو آٹا لیا تو اب کیا کریں گے؟ آپ مال دیں گے اسے، کیوں؟ مطمئن ہے آپ کہ اس نے 1 کلو مجھے دیا، لہذا یہ اس کے پیسے پکڑ لے بھائی۔ آپ جیب سے نکالتے ہوئے ذرا بھی شک میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پیسے دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ وہ 1 کلو آٹا دے رہا ہے آپ کو۔ اصل میں وہ جو نہیں دے رہا نا، اس کے اندر شک ہوتا ہے، وہ شک میں نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کو جا کے 2000 دے آؤں گا، کیونکہ میں نے ٹیکا لایا، کیونکہ اس نے مجھے دوائی لکھ کے دی ہے۔ میں وکیل کو جا کے 10,000 فیس دے آؤں گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے لیے عدالت میں کھڑے ہو کے بات کی تھی، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا ایسے عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا مرکز بن رہا ہے پھر بھی شک میں ہے، انہیں لگتا ہے شاید کوئی جنات بنا رہے ہیں، پھر بھی شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ اٹا کون لے آن دیا، میرے پیسے یہاں پتہ نہیں لگتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جائیں گے کہ نہیں یہاں، مجھے ہم یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ شک ہے اسے کہ یہ جگہ صحیح نہیں، لہذا نہیں دیتے۔ اور وہ ذکر آپ بٹھائیں، گھنٹہ ذکر کریں گے محترم، بٹھائیں کریں، آپ ابھی شب برات کا اعلان کریں، ساری رات بیٹھیں گے، لیکن جہاں کہا جائے گا یار یہ اللہ کا
مرکز نظام نہیں، اس کے لیے نہیں، پیسے کوئی نہیں، غریب بڑا ہی غریب آدمی، ایسی مار مارتا ہے اللہ، ایسی کٹ چڑھاتا ہے کہ وہ جو پیسے وہاں نہیں نہ دیے تھے اس سے 1000 گنا نکلواتا ہے، اور وہ بھی تکلیف کے ساتھ۔ کسی جگہ ذلیل ہو کے لاکھوں روپے خرچ کرے گا، وہاں دے دے گا، لیکن وہ جو آسانی سے 500 روپیہ دینا ہوگا نا وہ نہیں دے گا، وہاں لاکھ روپے دے دے گا کہ یار کسی طریقے میں کٹا دیو یار، لو پڑھو 1.5 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو میرے کو، لیکن میں حضرت صاحب کو نہ انہوں نے دینا، آپ لے لیں، آپ بے شک مجھے بس جو ہے نا مار سے بچا لیں، مجھے تھانوں سے بچا لیں، مجھے وکیل سے بچا لیں، مجھے جو ہے نا یہ آپریشن تھیٹر سے بچا لیں، مجھے نہ دیں آپ۔ تو نا ساری زندگی کے لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ کے چلو اب کہ یہ پریکٹیکل نالج ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، آپ نے ہر صورت اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ، پریکٹیکلی۔ تو سب سے آگے ہمارا نام نوٹ کریں آپ، ہمارا نام نوٹ کریں آپ، کیا چاہیے، کتنے چاہیے۔ اچھا میں حیران ہوں اس بات پہ، دیکھیے کہ کمال یہ ہے، مجھے اللہ توفیق دے یہ بات سمجھانے کی، کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کسی کو کہ یا اللہ کی بارگاہ میں آپ بات کر دیتے ہیں، مولا فرض کرتے ہیں شیخ آپ سے کہتا ہے 1 کروڑ روپیہ یار چاہیے مجھے فلاں کام دین کے لیے چاہیے، تو آپ کی جیب میں تیلا کوئی نہیں، لیکن آپ کہیں حضرت حاضر لبیک، خدا کی قسم حاضر، یہ چھوڑیں آپ میری جیب میں کوئی شے نہیں، لیکن حضرت آپ نے یہ جب کہا ہے نا بس اب اس پہ میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے واقعی کچھ نہیں دیا، لیکن آپ کا یہ جذبہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یار میرے بندے نے لبیک کہا، او فرشتوں ادھر آؤ یار، مولا کیا چاہیے، فرشتوں جاؤ کہیں سے کروڑ کا بندو بھرو اس کی جیب میں ڈالو سارے یار، اس نے جذبہ دکھایا، اس نے کہا میں دوں گا۔ پیچھے پیچھے ہو جانا لوگ کہ میرے تے نظر نہ پہ جائے، پیچھے میرے نہ ویکھ لین کہ او ویکھ ہی لیا مینوں یار، مر گئے، پہ گئی نظر میرے تے، کیا کرتے، ضرورت ہے تمہیں کسی شے کی طلب ہے۔ ابھی آج جو میں وہاں پہنچا انہوں نے رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا یار مجھ سے سائن کرواؤ، کتنے لگے ابھی تک، تو ابھی جب سے وہ ابھی نئی جو تعمیر اوپر شروع ہوئی ہے 24 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے۔ آپ کو پتہ کہاں سے آیا، بول دو، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے 24 لاکھ جی کتوں آیا ڈاکٹر صاحب، آپ مزے کی بات سنیں، مجھے بھی نہیں پتا، یہ اللہ نہیں ملائکہ ملک کا بندے ہی دے کے جانے، لیکن کون دے جاتا ہے، کہاں سے دے جاتا ہے، اللہ دے جاتا ہے۔ 24 لاکھ پہ انہوں نے سائن کرا، میں کہہ رہا جا صاحب یہ 24 لاکھ کتوں ہے، کہتے ہیں حضور تو مجھے بھی نہیں پتا، تمہیں پتا، میں نہیں پتا، تو سمجھتا ہے شاید میرے مال سے مسجد بن رہی، میرے مال سے اللہ کا نظام کھڑا ہو رہا ہے، تیرے مال سے، یہ تو جنہوں نے لگا رہے ہیں انہوں نے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے چل رہا ہے، کہاں سے لب بٹھاتا جا، کتنے بڑے، اور اللہ کتنی خوشی سے یہ بات کرتا ہے، اچھا میرے بندو آ جاؤ فوراً 10 گنا لے لو، اچھا چلو یار زیادہ چلے 70 گنا لو، 70 گنا پہ بھی نہیں خوش، 1400 گنا لو، اس پہ بھی نہیں راضی، میں یشاء بغیر حساب لو، لیکن دیتے رہو، کوئی حساب بھی نہیں کروں گا۔ اس طرح اللہ زندگی کھول دیتا ہے کہ انسان کی توقع شعور میں بھی نہیں بات، رج کے بزنس کرو اس اللہ سے، اللہ توفیق دے، آمین کرو۔ یہ اللہ سے میں نے جو اللہ کی بارگاہ سے چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے کی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ساتھیوں میں کمزوری میں نہیں دیکھ سکتا۔ یار کچھ شرط رکھی ہے آپ پہ کبھی، یا میرے منہ سے کبھی آپ نے پابندی سنی ہو کہ یار رضا صاحب نے بڑی پابندی لاتی یار، دیکھو بعض اوقات نہیں بھی ہوتے بندے کو 1000 روپیہ، کبھی سنا آپ؟ جب نہیں سنا تو پھر یہ کیوں 1 سال آگے لکھا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میری
میری ویلیو آپ کی نظر میں صفر ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب بولتے رہے، مجھے بتایا مشکوک کا کام میں نے نہیں دینا. نہیں تو چلو یار کوئی 1 مہینے دے کے تو باقی کہا گیا ہو کہ حضور اکٹھا سال دا لے لیا جائے، وہ بھی کوئی نہیں. تو نہ کریں ایسے. میرا پیغام اللہ کرے جہاں جہاں تک جا رہا ہے جائے گا انشاءاللہ، اس کو آگے پہنچائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے برکتیں لینے کے لیے، رحمتیں لینے کے لیے کیش کے اوپر آئیں. کیش پہ آئیں. یہ لفظوں کی گنبد گیریاں ہر بندہ کر سکتا ہے، کیش دینا بہت بڑی بات. سینے تے ہاتھ پیندا ہے، دل تے جا ہاتھ پیندا ہے، نہیں دیتے. اس لیے کہا بلا تکلف. یہاں وہ اتنا ذکر کر کر کے اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو چکی ہوگی، وہ کہے گا مجھ سے پہلے لے لے باقی بعد میں، بلا تکلف خرچ کرے گا. وہ بڑھیا یاد ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے آیا تھا عیسیٰ آپ نبی ہیں، اس وقت یہ آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے مجھے. اس وقت فار مومنٹ، یہ جو لمحہ آیا نا کہ اس نے اپنا مال آپ کو دیا، اس لیے کہ اس کے پاس تھا یہ ایک سکہ، وہ بھی آپ کو دے. امیر ہو جاؤ گے انشاءاللہ، رج رج کے کھاؤ گے، تمہاری نسلیں رج رج کے کھائیں گے. میں اپنے حضرت صاحب کا وہ لفظ، وہ جملے، وہ منظر نہیں بھول سکتا. جب میرے حضرت نے ابوالبیان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب انہوں نے اپنے مسجد میں مجلس شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، ہر جمعرات کو آپ نے فرمایا کہ یہاں مجلس شروع ہوگی جو ختمہ شریف اور اس کے بعد لنگر ہوا کرے گا. تو آپ نے پوچھا بھائی کتنی دیگیں شیخ صاحب، کتنی دیگیں بنیں گی؟ تو کہا حضور اس وقت جتنے لوگ آتے ہیں 12 دیگیں بن جائے کریں گی. تو یہ بڑی پرانی بات سنا رہا ہوں. اس وقت ایک دیگ جو ہے وہ 2000 کی بن جاتی تھی، 1500 2000 کی. تو کہا کہ حضور 12 دیگیں لگ جائے کریں گی. تو ابھی یہ جملہ انہوں نے ادا ہی کیا ہے کہ عظیم فاروقی صاحب، اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، ڈاکٹر عظیم فاروقی، آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور 2000 میری طرف سے. آپ میں حیران ہو گیا، مطلب 2000 روپیہ کہا. تو حضرت صاحب نے ابھی چونکہ آپ نے اعلان کیا ہی نہیں تھا، ابھی تو بس بات ہوئی تھی کہ اتنے پیسے لگنے. تو حضرت صاحب نے کہا ادھر آئے. ایسے سارے لوگ بیٹھے، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میں بیٹھ جاؤ میرے سامنے. بیٹھ گئے. حضرت صاحب نے ایسے داڑھی شریف پکڑ لی، کبھی ادھر سے چوم رہے، کبھی ادھر سے چوم رہے، ماتھا چوم رہے ہیں، گال چوم رہے ہیں، گردن چوم رہے ہیں، پھر سینے سے لگا رہے ہیں، پھر سیدھا کر دیتے ہیں، پھر ماتھا چومتے ہیں، پھر گردن چومتے ہیں، پھر داڑھی چومتے ہیں، چومتے جا رہے. روانہ وار میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ، چومتے جا رہے ہیں. تو حضرت صاحب اشکبار ہو گئے. تو فرمایا عظیم عیش کریں گا ساری زندگی، عظیم ساری زندگی تیری نسلاں بھی عیش کریں تھی، عظیم کدی کمی نہیں آئے گی. اور آج دیکھو حضرت صاحب کے اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے کہاں اللہ نے برکتیں میرے حضرت کو دی. اس کی وجہ صرف یہ ہے، میں ابھی وہاں دیکھتا ہوں تو وہ اتنا خرچ کرتے ہیں. یہ ادا ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر چھوڑ دیں یار، نہ کریں ایسے، نہ کریں. اپنی ادا کو لائیں، اور کم از کم شیخ کے نوٹس میں ہو کہ آپ نے خرچ کیا ہے، اس کے نوٹس میں ضرور ہو. جب ڈالیں نا اس کی جیب میں تو اسے پتہ ہو آپ نے ڈالا ہے. وہ خفیہ وہ بعد میں اور لوگوں کے لیے خفیہ رکھیں، شیخ کے سامنے نہ خفیہ کریں. بولیے، ان کے سامنے نہ خفیہ کریں، باقی دنیا سے چھپائیں آپ، لیکن ان کا حضور یہ دیکھیں تاکہ وہ دعا کریں میرے بیٹے نے خرچ کیا، مال دیا، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا. یاد ہے ایسے پھینک رہے ہیں، وہ نار پھینک رہے ہیں، دینار پھینک رہے ہیں، سکے پھینک رہے ہیں، اٹھا کے پھینکتے ہیں آقا. اور فرماتے ہیں مولا میں راضی ہوں، اے عثمان تم 100 دفعہ جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. بلا تکلف مال خرچ کرنا، بلا تکلف. اور اللہ میری زبان کو آپ کے لیے آج تاثیر والی زبان بنائے. آمین. اللہ تاثیر والی زبان. آپ کے گھروں میں جتنے مسائل ہیں ان کے حل کی گارنٹی ہے یہ.
آپ کی زندگی کے جتنے بھی چھپے ہوئے گوشے جہاں جہاں پہ کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کی گارنٹی ہے یہ. اللہ وہ کمیاں پوری کر دے گا, کبھی کوئی کمی نہیں رہے گی, ہر جگہ سے کمی پوری ہو جائے گی. مال پیش کر تو اللہ توفیق دے. اور ایک آدھ اور بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اگلے درس میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے. جو گفتگو کی گئی اس کو اللہ تاثیر میں بدلے, اور ہم سب کے لیے لطیفہ سر کے معاملات میں یہی چیزیں جو ایز اٹ از لکھی گئیں ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین بڑی محبت سے چند کلمات تیرے پاک بندوں کے کلام سے کیے گئے, اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما, اور آج تک ہم سے جو مولا غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمت کر دے, اور مولا اپنے کرم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے مولا اپنے اعلیٰ بندوں میں شامل فرما. اپنے اعلیٰ بندوں میں ہمارے اندر سے یہ کم ہمتی نکال دے, ہمیں کم ہمتوں میں سے نکال دے, اعلیٰ بندوں میں شامل فرما. مولا ہم سب کو لطیفہ سر کی برکت دے دے. مولا میرے ان تمام بچوں پہ رحم ہو جائے, میری تمام بچیوں پہ کرم ہو جائے. جو مولا دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دین کی محبت رکھتے ہیں, ان کے لیے مولا اس میں آسانی پیدا ہو جائے. کرم فرما, فضل فرما. مولا تو سے عرض کرتے ہیں ہمیں مولا یہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا ہو. دین کو ہماری ضرورت ہے, دین کو ہماری مولا ہماری چاہت ہے, ہمارے مال کی اشد ضرورت. اللہ کرم فرما, اللہ فضل فرما. بے شک تو خود کرنے والا ہے, لیکن ہمارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا, ہمارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا, ہماری جیب کو ذریعہ بنا. کل حشر کے دن تیری بارگاہ سے مولا یہ برکتیں رحمتیں کئی لاکھوں گنا بڑھ کے ہمیں جب ملیں گی تو مولا ہم آرزو کریں گے کاش ہم ساری زندگی اللہ کے دین پہ خرچ کر دیتے. مولا اس کا آج ہی موقع دے دے, آج ہی موقع دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج سارا دن شکیل فاروقی صاحب نے بڑی محبت سے وقت دیا. اللہ اس بہت وقت کو برکت میں بدل دے. اس محبت سے یہ تشریف لائے, ان کے پیچھے معاملات ہیں, ان کی والدہ محترمہ مولا خاص طور پہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, اور دیگر ہمارے تمام ساتھی سلامت رہیں جو یہاں تشریف لائے. جو نہیں آ سکے ان تک بھی ہماری آج کی دعا کی برکت پہنچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.